یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 12 رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللہ کی حاجت بلوانی حاجی ہو اللہ کی حاجت اللہ کی حاجت بلوانی حاجی ہو گٹئی بھرو گہرما پٹوائی دی حاجی ہو اللہ کی حاجت اور تن کو کہا نمنی ہو جد پہ جو اڑا رہی ہو تن کو کہا نمنی ہو تن کو کہا نمنی ہو جد پہ جو اڑا رہی ہو اللہ کا قسم جرم پہ لٹھیائی دی حاجی ہو اللہ کے ہاں ایک دن اور روزہ نماز حج زکاة ادا کری ہو روزہ نماز حج روزہ نماز حج زکاة ادا کری ہو محشر کے روز دلہا بنوائی دی حاجی ہو اللہ کے ہاں ایک دن معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز چند علماء کرام سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی کبریائی اور حمد و ثنا کو بیان کرنی چاہیے یہ سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک یہ بیدار ہے اور ان کی بیداری اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں اسٹیج سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بچے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں یہ شاید اپنے گھروں سے جو ان کو بات چیت کرنی چاہیے تھی وہ بھول کر کے اور یہاں تک پہنچ گئے اور ابھی تک ان کا شور و غل باقی ہے حضرات اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کر دینے کے بعد انسان کو بے بس مجبور لاچار بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا بلکہ انسان کی رہنمائی کے لیے اسے صحیح راستہ سیدھا راستہ بڑھیا راستہ بہتر راستہ اچھا راستہ دکھلانے کے لیے بتلانے کے لیے اس پر چل کر کے دکھلانے کے لیے کیسے انسان کی زندگی انسان دنیا کے اندر اپنی زندگی کو کیسے گزارے کیسے دنیا کے اندر انسان رہے تو اس کی فلاح و کامیابی ہے اور وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور اس کی کامیابی کیا ہوگی یہ تمام کی تمام باتیں اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں کے ذریعہ سے ہر انسان تک ہر جگہ تک تمام کی تمام چیزوں کو پہنچایا اللہ رب العالمین کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں ہمارا خالق و مالک کون ہے ہم کس کی عبادت کریں اور عبادت کریں تو کس طرح سے کریں یہ تمام کی تمام باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے بہت سارے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیج کر کے وہ تمام باتیں لوگوں تک پہنچوا دی
آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک نبی بھیجا جس کے ہم امتی ہیں، جسے ہم محمد رسول اللہ اور احمد کے نام سے جانتے ہیں۔ ایسا نبی جس نے انسان کو دنیا کے اندر رہنے تک، دنیا میں انسان اپنی زندگی کو کیسے گزارے اور اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد جب اخروی زندگی آئے گی، اس دنیا سے انسان اوجھل ہو جائے گا، اس کے لیے ایک قبر تیار کر کے، ایک اندھیری کوٹھری تیار کر کے جب انسان کو اس اندھیری کوٹھری کے اندر دفنا دیا جائے گا، اس کے بعد کی زندگی کیا ہوگی، وہاں کیا کیا ہونے والا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، جسے ہم عبداللہ کے بیٹے جانتے ہیں، جسے ہم عبد المطلب کے پوتے جانتے ہیں۔ اس نبی نے یہ تمام کی تمام باتیں ہم تک پہنچا دی۔ حضرات گرامی، میں نے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک پڑھا ہے، اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ہمارے کچھ خطبہ بھی اس وقت اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، انہیں بھی ہمیں سننا ہے۔ اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے ہم بہت ہی مختصر انداز میں اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، پہلے ہم اس آیت کریمہ کو دیکھیں، اس کے بعد میں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام کے اندر، اپنے قرآن مجید کے اندر، اپنی گرنتھ کے اندر اللہ بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، کس سے بچاؤ، کیوں بچاؤ، اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ حضرات، ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ پیش کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ اگر ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارا نام ابراہیم ہے، ہمارا نام اسماعیل ہے، تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا یہی مسلمان ہونا چاہیے؟ اس طرح سے ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں، اگر ایسا دعویٰ پیش کرتے ہو، اگر یہ بات بیان کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تو سنو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، کس سے؟ دنیا کے لوگوں سے نہیں، کس سے؟ پڑوسیوں سے نہیں، کس سے؟ رشتہ داروں سے نہیں، کس سے؟ عالم علماء سے نہیں، کس سے؟ مسجدوں سے نہیں، بچاؤ اپنے آپ کو اور خود بچ جاؤ، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچا لو۔ کس چیز سے بچاؤ؟ جہنم سے بچاؤ۔ اور اللہ بیان کرتے کیوں بچاؤ؟ ہم اپنا یہ بات بیان کریں کہ ہمیں بچنا ہے، ہمارا ایک پڑوسی ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، اس سے ہمیں خطرہ ہے، اس وجہ سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ بیان کرتے کیوں بچاؤ؟ اس لیے کہ جہنم جس چیز سے بھڑکائی جائے گی، جہنم جس چیز سے جلائی جائے گی، جہنم کے اندر جلنے والے جو ہوں گے، جہنم کا ایندھن جو بننے والے ہوں گے، وہ کچھ اور نہیں، یا تو انسان ہوں گے یا پھر پتھر ہوں گے۔ اب ہمیں اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہے، ہم نے کتنا بچایا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ کیا یہی بچانا ہوتا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنا کیا اسی کو کہتے ہیں؟ مؤذن صدائیں لگا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ مؤذن صدائیں لگاتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور ہم ہیں کہ دنیا میں مگن ہیں، ہم ہیں دنیا کی رنگینیوں میں ویست ہیں، ہم ہیں اپنے کھیت باڑی میں مصروف ہیں، ہم ہیں اپنے بیوی بچوں میں مگن ہیں۔ یقیناً مسلمانوں، یہی آپ کے اپنے بچے، یہی آپ کی اپنی اولاد قیامت کے دن آپ کو جہنم کے اندر لے جانے کا سبب بنے گی۔ یہی آپ کے اپنے بچے جو دنیا کے اندر ابو کہہ کر کے پکارتے ہیں، بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، ابو کہہ کر کے پکارتے بہت اچھا لگتا ہے، کلیجہ چوڑا ہو جاتا ہے، خوشی ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔
وجہ یہ ہے کہ میرا اپنا لاڈلا، میرا اپنا لختے جگر، میرا اپنا نور نظر، میرا اپنا لاڈلا مجھے ابو کہہ کر کے پکار رہا ہے۔ قیامت کے دن یہی آپ کے اپنے بچے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین سے کہیں گے، اللہ میرا یہی باپ ہے جو دنیا کے اندر میں جب برائیوں کے اندر مبتلا رہا کرتا تھا تو اللہ میرے باپ نے کبھی میری رہنمائی نہیں کی، اچھے کام کرنے کا حکم نہیں دیا۔ مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، خود بچ جائیں پھر اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ پیش کرتے ہیں، ہمارے ابو مسلمان تھے، ہماری امی مسلمان ہیں، ہمارے رشتہ دار مسلمان ہیں، ہمارا پڑوسی مسلمان ہے، ہمارے بچے مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کا نام عبداللہ رکھا ہے، کیوں ہم نے ان کا نام ابراہیم رکھا ہے، کیوں ہم نے ان کا نام اسماعیل رکھا ہے، اور یقیناً یہ تمام کے تمام نام یا تو صحابہ کے ہوا کرتے تھے یا پھر نبی کے ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کے ہوا کرتے تھے، اور آج ہمارے اپنوں کی یہ نام ہے، اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں۔ نہیں، اگر مسلمان ہونا کسی کو کہا جاتا ہے تو اٹھاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو، اٹھاؤ صحابہ کی زندگی کے واقعات کو، اٹھاؤ صحابہ کرام کی سیرتوں کو، اٹھاؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے وہ تمام کی تمام باتیں، وہ تمام کے تمام چیزیں پہلے خود کر کے پھر صحابہ کو حکم دے کر کے بتلایا ہے۔ مسلمانوں آپ اٹھاؤ نا حضرت بلال حبشی کے واقعات کو، آپ اٹھاؤ نا حضرت بلال حبشی کی جیونی کو، آپ اٹھاؤ نا حضرت بلال حبشی کے زندگی کے تمام باتوں کو، آپ یقیناً کہو گے کہ وہ مسلمان تھے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت بلال حبشی جنہیں کہا جاتا ہے تاوے کے پینی سے بھی زیادہ کالے تھے، وہ بلال جو مکہ کی گلیوں میں جب اذان دیا کرتے تھے لوگ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مؤذن بنے حضرت بلال۔ حضرت بلال کے تعلق سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، حضرت بلال سے کہا بلال میں نے تیرے پیر کی آہٹ کو سنا ہے۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی غلطی سے ہوا ہوگا، اللہ کے نبی غلطی سے ہو گیا ہوگا۔ حضرت بلال کو یہ بات پتا تھی، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات گونج رہی تھی کہ ایسا نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے، رات میں گہری نیند میں تھے، ایسا ہوا ہوگا کہ میں باہر نکلا اور میرے پیر کی آہٹ اتنی تیز تھی، میرے پیروں کی آواز اتنی تیز تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی اور اللہ کے نبی کی نیند میں دخل پیدا ہوا، خلل پیدا ہوا، اللہ کے نبی کی نیند کھل گئی، جگ گئے اللہ کے نبی۔ کہا اللہ کے نبی غلطی سے ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا بلال ذرا سن تو لے، کہاں میں نے تیرے پیروں کی آہٹ کو سنا ہے؟ وہی بلال ہے مسلمانوں جن کو تاوے کے پینی سے بھی زیادہ کالا کہا جاتا ہے، ان کے نام کے آگے حبشی لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی بلال ہیں جن کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ کر کے مارا جاتا تھا، اور وجہ یہ تھی وہ سمجھ چکے تھے کہ جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے، جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے، زندگی انسان کی زندگی کیا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا کیوں ہے، بس یہی وجہ تھا۔ آپ اٹھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلال حبشی کے واقعے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال میں نے تیرے پیر کی آہٹ کو جنت میں اپنے آگے آگے چلنے کے لیے سنا تھا۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی یہ مجھے تو معلوم نہیں، میں تو رات میں نیند کے حوالے تھا، زمین پر سویا ہوا تھا، بستروں میں سویا ہوا تھا، اللہ کے نبی کہاں آپ نے سن لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال آخر تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت تجھے دی گئی؟ وہ کچھ اور نہیں، دنیا کے اندر آج ہم کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے میں نے کہتے ہوئے سنا، لوگ کہتے ہیں مولانا میں صرف نماز پر نہیں پڑھتا ہوں، میرے ہاں صرف نماز کی پابندی نہیں ہے،
بلکہ اگر کوئی انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو میں اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ اگر کوئی بھکاری میرے ہاں بھیک مانگنے آ جائے تو میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہوں۔ اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے تو میں اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اگر کوئی انسان مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کر دے تو میں اسے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں شرابی نہیں ہوں، میں جوا نہیں کھیلتا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں مسلمانوں، یہ تو بعد میں پوچھی جانے والی چیز ہے۔ اٹھائیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی بیان کرتے کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ صلاۃ۔ آج مؤذن فجر کے ٹائم آواز لگاتا ہے نا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ ہمارے کانوں سے وہ آواز ٹکراتی اور پھر ہم گہری نیند کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جہنم کی آگ سے بچانے والا سب سے بڑا نسخہ یہی ہے۔ ہم سن رہے ہیں جہنم جہنم جہنم، بہت سارے خطبہ سے، بہت سارے علماء سے، یوٹیوب کے اندر بہت ساری تقریروں میں، بہت سارے مقرروں کے بیانات میں، بہت سارے خطبہ کے زبانی ہم یہ بات سن رہے ہیں جہنم جہنم جہنم۔ کبھی ہم نے سوچا بھی جہنم کس چیز کا نام ہے؟ ہم سن رہے ہیں جنت جنت جنت، کبھی ہم نے سوچا بھی جنت کس چیز کا نام ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتائیں جنت اور جہنم کس چیز کا نام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان دنیا کے اندر ایسا ہوگا جس نے کبھی پوری زندگی کے اندر کبھی اس نے سکھ دیکھا ہی نہ ہو، شانتی دیکھی نہ ہو، خوشی محسوس نہ کی ہو، خوشی اسے ملی نہ ہو۔ ایسے انسان کو صرف اللہ رب العالمین ایک لمحے کے لیے جنت کے اندر داخل کرے گا اور پھر باہر نکالے گا اور کہے گا اے انسان ذرا تو بتا تو کبھی تم نے دنیا کے اندر غمی کو دیکھی ہے؟ کبھی تمہیں دنیا کے اندر کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ وہ انسان کہے گا اللہ رب العالمین ایسا محسوس ہوا کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر 120 سالہ زندگی کے اندر 160 سالہ زندگی کے اندر ہم نے کبھی بھی غم کو دیکھا ہی نہیں۔ جنت اس چیز کا نام ہے، جنت اس چیز کا نام ہے جس کے اندر انسان جانے کے بعد اتنا خوش ہوگا، جو انسان چاہے گا تمام کی تمام چیزیں اسے میسر ہوگی، اللہ رب العالمین فوراً لا کر کے دے گا۔ اور اسی کے برعکس جہنم ہے، اسی کا جڑوا بھائی جہنم ہے، اسی کا پتیدار جہنم ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی زبانی بیان کرتے ہیں اے لوگو خوف کھاؤ جہنم سے، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے، ایسی جہنم جس کے اندر اوڑھنا بھی دیا جائے گا تو آگ کا، بچھونا بھی دیا جائے گا تو آگ کا، انسان کے چاروں طرف صرف آگ ہی آگ ہوں گے، اور ایسی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہو، ایسی آگ میں۔ اور مسلمانوں میں نے ابھی پڑھا ہے قرآن مجید کی اس آیت کو جس کے اندر بیان کرتے اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے اہل و عیال کو، نارا جہنم کی آگ سے کیوں بچاؤ؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اس لیے بچاؤ کہ جہنم کو جلانے والی چیز، جہنم کو بھڑکائی جانے والی چیز، جہنم جس چیز سے جلائی جائے گی، جہنم جس چیز سے بھڑکائی جائے گی وہ کچھ اور نہیں بلکہ انسان ہوں گے یا پھر پتھر ہوں گے۔ اے مسلمانوں ہم دنیا کے اندر مگن ہیں، ہماری زندگی بہت خوشحالی سے کٹ رہی ہے، ہم 2 وقت کی روٹی کما کے کھا لے رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ پوچھ
پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر 120 سالہ زندگی دے رکھی تھی، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر 65 سال کی زندگی دے رکھی تھی، جوانی کہاں گزارا، بڑھاپا کہاں گزارا، اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کیسے کی، بیٹے کے جوان رہتے ہی اس کو انٹرنیٹ کا بیوستہ دیا یا نہیں دیا، اللہ اس کے تعلق سے پوچھے گا۔ اللہ پوچھے گا اگر اپنے لاڈلے کو، اگر اپنے اولاد کو، اگر اپنے لگتے جگر کو، اگر اپنے نور نظر کو صحیح تربیت دی ہے تو وہ کون سی تھی وہ بھی بتاؤ۔ ایسے نہیں دنیاوی زندگی ہوتی، ہم دنیا کے اندر مگن ہیں، ہماری زندگی بہت خوشحالی سے کٹ رہی ہے، ہمارے اپنے لاڈلے موبائلوں کے اندر انٹرنیٹ پر کیا کر رہے ہیں اس کا کوئی خبر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے بعد ہمیں اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، اور اہل و عیال کو بچانے میں سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا جڑ جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ یہی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی صحیح طرح سے رہنمائی نہیں کر رہے ہیں۔ اور ہم رہنمائی کیوں کریں؟ ہم اپنے بچوں کی رہنمائی کیوں کریں؟ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم کیوں دلائیں؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کیوں پڑھائیں؟ ہم اپنے بچوں کو قال اللہ اور قال الرسول کی نت کیوں لگانے دیں؟ ہم اپنے بچوں کو مسجدوں کے اندر امامت کرانے والا کام کیوں سکھلائیں؟ ہم اپنے لاڈلے کو 5,000 6,000 کی تنخواہ پر پورے مہینے ڈیوٹی دینے پر کیوں مجبور کریں؟ مسلمانوں، یہ صرف یہی نہیں بلکہ یہی آپ کی اپنی اولاد ہوگی۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کا سب سے بڑا فائدہ جو یہ ہوگا، ہمارے پیچھے ہمارے کچھ ساتھی، ہمارے کچھ دوست، ہمارے کچھ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں فخر کرنی چاہیے، ہمارے اپنے والدین کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دیا ہے تو قرآن کی تعلیم دی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دیا ہے تو احادیث نبویہ کی تعلیم دی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو راستہ دکھلایا ہے تو آخرت کا، جس سے آخرت سنور سکتی ہو ایسا راستہ دکھلایا ہے۔ مسلمانوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے ہم اپنے بچوں کو دنیا کے عام میدانوں میں ہم اپنے بچوں کو MBBS ڈاکٹر بنا دیں؟ میں نہیں کہتا مت بناؤ، بناؤ، MBBS ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، تمام کے تمام فیلڈ میں کام کرنے والا انسان بناؤ، لیکن سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دلاؤ، اس لیے کہ اگر آپ کا اپنا لاڈلا قرآن کو جانے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو پڑھائے گا تو اس کے لیے ایک تو یہ ہوگا بشارت ملے گی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کے علم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھلائے۔ ایک تو اسے اس چیز کی بشارت دی گئی، خوشخبری سنائی گئی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا جو آپ کی اپنی زندگی میں آنے والا ہوگا، جب تمام کے تمام لوگ انسان کو اٹھا کر کے وہ چٹیل میدان کی طرف، اندھیری کوٹری کی طرف لے جا رہے ہوں گے، انسان کی آنکھ بند ہو جانے کے بعد انسان کی کوئی وجود نہیں رہ جائے گی، پھر سارے کے سارے لوگ بیان کریں گے لے چلو اس انسان کو، لے چلو اس شخص کو قبر کی اندھیری کوٹری کی طرف، نماز جنازہ پڑھایا جائے، اس کے مغفرت کی دعا کرائی جائے، تمام کے تمام لوگ اس جنازے کے پیچھے چل رہے ہوں گے، اپنا لاڈلا بھی ہوگا، اپنا لگتے جگر بھی ہوگا، اپنا نور نظر بھی ہوگا، اپنے بڑھاپے کے لاٹھی کا سہارا بھی ہوگا، تمام کے تمام لوگ صف بندی کر کے نماز پڑھیں گے، تمام کے تمام لوگوں کے زبان سے دعائیں نکلے گی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اس دعا کو پڑھانے والا کون؟ یہی 5,000 روپے پانے والا، 5,000 روپے ڈیوٹی کرنے والا عالم ہی ہوگا۔ اس دعا کو پڑھنے والا کون؟ یہی 5,000 پر پورے مہینے
चटाइयाँ तोड़ने वाला होगा, ये दुआ पढ़ाने वाला कौन? वो भी बस वो अपनी जुबान से इस हदीस को पढ़ करके फौरन वापस आ जाएगा। फायदा क्या हुआ? जब हमारा अपना लाडला होगा, हमारा अपना लखते जिगर होगा, हमारा अपना नूरे नजर होगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, वो पढ़ेगा, उसकी जुबान से ये हदीस निकलेगी और साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिलों के अंदर अपने बाप की मोहब्बत को पैदा करेगा और वो इंसान अपने दिलों से दुआ करेगा, अल्लाह मेरे बाप को माफ कर देना, अल्लाह मेरी वालिदा को जन्नत नसीब कर देना, अल्लाह मेरा बाप दुनिया के अंदर मुझे कमा करके खिलाने वाला था, अल्लाह दुनिया के अंदर मेरे बाप ने मेरी सही रहनुमाई की है, अल्लाह आज मैं जो नमाजी बना हूँ, अल्लाह आज मैं जो किताबों सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, अल्लाह चीख चीख करके मस्जिदों से मिंबरों से किताबों सुन्नत के बात को जो मैं बुलंद कर रहा हूँ, अल्लाह मेरे बाप का इसमें हाथ रहा करता था, अल्लाह माफ करना मेरे वालिदैन को, अल्लाह माफ करना मेरे अपने अब्बू को, अल्लाह माफ करना मेरे अपने चचा साहब को, अल्लाह माफ करना मेरे अपने नानी नाना को। ऐ मुसलमानों, ये आपके अपने रिश्तेदारों में से कोई एक बच्चा अगर किताबों सुन्नत पर अमल करने वाला होगा, आपके आखिरी वक्त में जब तमाम के तमाम लोग आपका साथ छोड़ने के लिए तैयार होंगे, कब्र की अंधेरी कोठरी में उतारने के लिए तैयार होंगे, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की जिंदगी के ताल्लुक से सवाल करने वाला है, जहां उसके लिए आग बिछाई जाएगी, जहां उसके लिए अज़ाब मुतय्यन किया जाएगा, ऐसे जगह पे, ऐसे वक्त में, ऐसे हालत में वो इंसान उसका अपना लाडला अपनी जुबान से नहीं बल्कि अपने दिलों से आवाज लगाएगा, आंखें नम होंगी, आंखों से आंसू बह रहे होंगे, अपने वालिदैन के मग़फ़िरत का तरीका मालूम होगा, अल्लाह से कैसे दुआ की जाए ये तमाम की तमाम बातें उसे पता होगी। ये फायदा है, ये फायदा है। अपने बच्चों को अगर किताब और सुन्नत पर रहनुमाई करें, अपने बच्चों की अगर सही तालीम दिलाए तो ये फायदा होगा। हमने सुना बहुत सारे लोगों से, हमने सुना बहुत सारे वालिदैन से, खुद नमाजी नहीं है, खुद परहेजगार नहीं है, खुद मुत्तकी नहीं है, लेकिन अपने लाडले को नमाजी बनाने का जज्बा है। क्यों कर नमाजी हमारा अपना लाडला बन सकता है? क्यों हमारा अपना लाडला पांचों वक्त की नमाज के लिए अज़ान दे? क्यों हमारा अपना लाडला सही रास्ते की तरफ जाए? क्यों हमारा अपना लाडला बेहतरीन काम करे, जबकि हम उसके सामने बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, जबकि हम उसके सामने बैठ करके ऐसे काम कर रहे हैं जिसे शरीयत ने मना कर दिया। मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यहाँ इस आयत से दो बातें समझ में आ सकती हैं, दो बातों की तरफ इशारा किया जा सकता है और दो बातें बयान की जा सकती हैं। एक तो ये कि अगर हम दावत का काम करें, आज हमारे मुआशरे में होता क्या है, हम क्या कर रहे हैं उसका हमें कोई खबर नहीं होता, हम कैसे हैं उसका हमें कोई लिहाज नहीं होता, हमारा अमल क्या है हम उसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, बल्कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हमारा अपना भाई है हम उसके ऊपर उंगली उठाते हैं, तो हम कहते हैं कि फला शख्स ने फला गलती कर दी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत का काम करने के लिए हमें कहा है कि सबसे पहले हम अपनी इस्लाह करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, क़ू अनफुसकुम, पहले अपने आप को सही रास्ता दिखाओ, पहले अपने आप को बेहतर साबित करो, पहले अपने आप को बेहतर बनाओ, उसके बाद में इस्लाह की शुरुआत जो करो
اصلاح کہاں سے کی جائے اس کے تعلق سے اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ پہلے اپنے اہل و عیال سے اس کی شروعات کی جائے. ہم اپنے آپ کو بچا لیے جہنم کی آگ سے، پھر اپنے اہل و عیال کو بچائیں. نہ تو آج ہم ہی بچ پا رہے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو بچا پا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کیسے بچا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں جہنم کی آگ سے؟ ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سب سے بڑھیا طریقہ یہ ہے کہ ہم انہیں صحیح راستہ دکھائیں. اور صحیح راستہ کب ہم دکھلا سکتے ہیں؟ جب ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن بسے گا، تب جب ہمارے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جاننے والے ہوں گے تب. اور وہ ہوگا کب؟ جب ہمارے اپنے بچے مکاتب کے اندر تعلیم کو حاصل کریں گے تب. ورنہ پھر آج کا دور جو ہے ماڈرن دور ہے، VIP دور ہے. اگر ہم نمازی نہیں ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم اپنے لاڈلے کو کہیں گے میرے بیٹے نماز کو پڑھ لیا کر، مدرسوں کے اندر پڑھتا ہے، مسجد کے اندر تعلیم حاصل کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نماز کی ادائیگی کیا کر، تو میرا اپنا لاڈلہ فوری طور پر مجھے جواب دے سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ ابا پہلے آپ پڑھو اس کے بعد مجھے کہنا. جب ہمارے اپنے لگتے جگر کی زبان سے یہ بات نکلیں گے مسلمانوں، یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے. اسی طرح سے خدا نہ خواستہ قیامت کے دن ہم اپنے بچوں کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بنے. مسلمانوں بہت افسوس ہوگی، مسلمانوں پچھتانا پڑے گا. جس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ ملک کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب جہنمی کو فوج پر فوج جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، دھکیلا جائے گا، گرایا جائے گا، فرشتے تعینات ہوں گے، بچھو تعینات ہوں گے، کبھی آوے اور ڈنک مارنا شروع کرے. سانپ تیار ہوگا کہ کب یہ انسان جہنم کے اندر دھکیلا جائے، گرایا جائے، پٹکا جائے، روندا جائے، فوراً ہم اس کو ڈسنے کے لیے تیار سانپ ہوں گے. مسلمانوں ایسے وقت میں انسان آواز لگائے گا، انسان سے جہنم کا دروغہ پوچھے گا، سوال کرے گا، کہے گا کہ بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا، کوئی بتلانے والا، کوئی سکھلانے والا نہیں آیا تھا؟ تو کہیں گے آیا تو تھا، بہت سارے مولانا برساتی میڈک کی طرح سے ٹل ٹل کیا کرتے تھے، نہیں مانا ہم نے ان کی باتوں کو، ٹھکرا دیا ان کی باتوں کو، اور کہا یہ کہ یہ تمام کی تمام باتیں جھوٹی ہیں. جھٹلا دیا ان عالموں کو، جھٹلا دیا قرآن مجید کی آیتوں کو، جھٹلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو. مسلمانوں ایسا نہ ہو یہ جواب ہمارا ہو، ایسا نہ ہو یہ ہماری زبان سے نکلنے والی بات ہو، ورنہ بہت افسوس ہوگا. وہاں پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اب پچھتانے سے کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. ہم نے سنا ہے یہ تمام باتیں، ہم نے سنا ہے اپنی کانوں سے یہ کہتے ہوئے. مسلمانوں ایسے وقت میں پچھتانے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں. آئیے ہم پھر اسی بات کو بحث کرتے ہیں، ہم اسی بات کو پھر آ کر کے اٹک جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں. کیوں مسلمان ہیں؟ مسلمان اس لیے ہے کہ ہمارا نام عثمان ہے، ہمارا نام ابراہیم ہے، ہمارا نام طلحہ ہے، ہمارا نام زبیر ہے، ہمارا نام مسلمانی نام ہے. ہم اسی بات پہ اٹک جاتے ہیں. ہمیں جنت وراثت میں دے دی جائے گی؟ نہیں دی جائے گی. ہمیں جنت کی مہک تک نہیں ملنے والی ہے. مسلمانوں اگر ہمارا عمل یہی رہا، ہم اگر اسی طرح سے رہے، اگر مسلمان ہونے کے بعد جہنم کی آگ سے بچانا یہی ہے، جہنم کی آگ سے بچنا یہی ہے، تو حضرت سمیہ جو اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ جانے کے بعد انہیں اپنے جسم کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیوں کرنا پڑا، اپنے جسم کو 2 حصوں میں کیوں بٹوانا پڑا؟ حضرت سمیہ کے اس واقعے پر جب ہم غور کرتے ہیں مسلمانوں، حضرت سمیہ اپنی زبان سے اللہ احد کا نعرہ لگاتی تھی. سمجھ گئی تھی کہ اللہ رب العالمین کون ہے، ہمارا خالق و مالک کون ہے، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، ہم کس کی بھکتی کریں، ہم کس کی اپاسنا کریں، ہم کس کی پوجا کریں، ہم کس سے مدد مانگیں. وہ سمجھ چکی تھی
ان کو 2 اونٹ میں باندھ کر کے دو طرف دو سمتوں میں دونوں اونٹوں کو لے جا کر کے شرمگاہ پر نیزے مار کر کے جسم کے 2 ٹکڑے کرائے گئے تھے. آخر کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ جہنم کی آگ سے بچنے کا صحیح طریقہ انہیں معلوم تھا. مسلمانوں، آج جس نماز سے ہم کوسوں دور ہیں نا، 120 سالہ زندگی کے تعلق سے سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا. پہلے تو پوچھا جائے گا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ صلاۃ. قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ کچھ اور نہیں بلکہ نماز ہوگا، نماز ہوگا، نماز ہوگا. اور جب ہمارا پہلے سوال میں ہم ڈاماڈول ہوں گے، جب ہمارا پہلا سوال کا جواب گڑبڑ ہوگا، جب ہمارا پہلا سوال کا جواب خراب ہی ہوگا تو ہم اور جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ جب ہماری چوری پہلے پکڑی جائے گی تو ہم اور سوالات میں کیسے پاس ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں، وہ ایسا امتحان ہوگا، حشر کا میدان ایسا امتحان ہوگا، ایسا میدان ہوگا کہ انسان کوئی اپنے کمر تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی گلے تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج بہت نزدیک ہو گیا ہوگا. ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں، ایسے میدان میں ہم کیسے اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ اور ایسی جگہ جہاں پہ تمام کے تمام رشتہ دار، آج ابا کہتا ہے بچہ ہمارا نا بہت خوش ہوتے ہیں، ہمارا بچہ بولنے لگا، اپنی توتری زبان سے ابا کہنے کی صلاحیت اس کے اندر آ گئی. میرا اپنا لاڈلا گالی گلوچ بکنے میں فارغ ہو گیا، بہت اچھی اچھی گالیاں دیتا ہے، وہ اپنی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. اس میں ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے بلکہ ہم خوش یہ ہو رہے ہیں. ابا ادھر سے بیٹھ کر کے بلا رہے ہیں، میرے بیٹے جلدی جلدی دوڑتے ہوئے چلا، اپنے ماں کے گال پر ایک تماچے رسید کر دے، اپنی توتلی زبان سے گالیاں دے دے. اس بات سے ہم خوش ہوتے ہیں نا. یہی آپ کی اپنے اولاد قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہے گی، اللہ میرے اپنے باپ نے جب اذان ہوتی تھی میرے پاس سے اٹھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، کبھی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. آج ہم کہتے ہیں نا اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس کو آپ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیے اور اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے یہی حدیث کافی ہوگی. اگر اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں اپنے بات کو ختم کر دوں تو ہمارا پوری تقریر ختم ہو جائے گی. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. اللہ کے نبی بیان کرتے ہو لوگوں سنو، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے تعلق سے اپنے بچوں کو توتلی زبان سے گالیاں سکھانے والوں، انٹرنیٹ میں ٹیسٹ کرنے والا، انٹرنیٹ کا تمام سویدھا دینے والا، انٹرنیٹ کا پورا خیال رکھنے والا، اپنے بچوں کے صحت کے تعلق سے پوری چیزوں کو مہیا کرنے والا، اس کی زندگی کے تمام ضروریات کی چیزوں کو مہیا کرنے والا، آؤ میں تمہیں بتلاؤں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرو. مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کی تربیت کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائے، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو. جب وہ 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہو. اور اگر نہیں پڑھ رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، شرارتی بچہ ہے، نماز سے کوسوں دور ہے، نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اسے مارو. کب مارو؟ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب وہ 10 سال کا ہو جائے. ارے مول صاحب یہی کموا تو نہیں ہو پاتا ہے، کیسے مارا جائے؟ میرا اپنا لاڈلا ہے، اکیلا بچہ ہے نا، اکلوتا بیٹا ہے نا، کیسے اس پہ سختی کی جائے؟ مسلمانوں، سختی کے معاملے میں آپ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے. ایک جنگ کی میدان میں لوگ واپس آ گئے، کچھ وجوہات کے تحت کچھ لوگوں نے پیٹھ پھیر کر کے اپنے گھر کا رخ دکھا، اپنے گھر کی طرف چلے آئے. گھر پہ آنے کے بعد انہیں شرم آئی. شرم کیوں آئی؟
گھر کے لوگوں نے ان کے دلوں کے اندر بسنے والے ایمان کو جھجھوڑ کر کے رکھ دیا، اور وجہ یہ تھی کچھ اور نہیں، گالی گلوچ نہیں بکا، لاٹھی ڈنڈے سے وار نہیں کیا، مارا پیٹا نہیں، بلکہ ماں نے دروازوں کو بند کر لیا، بہنوں نے گھر سے دھکے دے دیے، بیویوں نے منہ سے منہ کو موڑ لیا، کہا جاؤ ہم نہ مائیں ہیں نہ تم بیٹے ہو، جہاں جناب محمد رسول اللہ تھے وہیں رہنا چاہیے تھا، وہاں سے واپس کیوں آئے؟ جنگ کا میدان ہے، ماں کو پتا ہے کہ میرا اپنا لاڈلا وہاں جنگ کی میدان میں اس کے سر کو قلم کر دیا جائے گا، سر کو اس کے دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا مولی بیگن کی طرح سے۔ ماں نے دھکے دے کے بچوں کو گھر سے باہر کر دیے تھے، کہاں جا، ماں نے کہا تھا کہ کہاں ماؤں نے جاؤ ہم نہ مائے اور نہ تم بیٹے، حرام ان پر یہ میرا دودھ جو میدان سے بھاگ آئے، اسی پہ آبروئی کے لیے کیا میں نے پالا تھا، وہیں تم بھی رہے ہوتے جہاں وہ کملے والا تھا۔ اپنے لاڈلے کو ہم فجر کی نماز میں ٹھنڈک کے موسم میں جگائیں گے، ٹھنڈک لگ جائے گی، طبیعت خراب ہوگا، انجیکشن دلانا پڑے گا، دوا کھلانی پڑے گی، 2-4 دن بستروں پر لٹانا پڑے گا۔ مسلمانوں، یہ تو دنیا میں معمولی سا زخم تھا جو ہم اپنے لاڈلے کے لیے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، اپنے لاڈلے کو تھوڑی سی زحمت نہیں دے سکتے۔ وہ مائیں تھی، وہ کیسے ایمان والے تھے، وہ کیسے ایمانی جذبہ تھا ان کے دلوں کے اندر، وہ کیسا ایمان تھا ان کے دلوں کے اندر جو بستا تھا، وہ اپنے بچوں کے سر کو قلم کرا دینا گوارا تھا، لیکن جنگ کے میدان سے بچہ واپس آ جائے اس چیز کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج ہم ہیں مسلمانوں، اپنے بچوں کی اصلاح ہم نے نہیں کی، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، اور تربیت سے ہمارے بچے کی اگر اصلی طریقے سے تربیت، صحیح طریقے سے تربیت ہوئی تو سوچ لو اس کا فائدہ ہمیں دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اور اگر ہم دنیا کے اندر اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کیے تو اس کا خسارہ دنیا کے اندر ہوگا اور آخرت کے اندر ہوگا۔ دنیا میں فائدہ کیا ہے؟ میں 2 چیزیں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ دنیا میں فائدہ کیا ہے؟ بعض والدین روتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا اپنا لاڈلا میری بات کو نہیں مانتا، میں جب کوئی حکم دیتا ہوں تو اس کو بجا نہیں جاتا ہے، میرے باتوں کو کینچیوں سے کاٹتا ہوا چلتا ہے، اس کی زبان سے کچھ ایسے بات نکل جاتے ہیں جس سے میرے دل پر بہت بڑا ضرب لگتا ہے۔ مسلمانوں کیوں نہ ہو، مسلمانوں کیوں نہ ہو، جب ہم نے اپنے بچے کو وہی تربیت دے رکھی، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹی ویوں میں مگن رہا کرتے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے، باپ ایک نوجوان بیٹا اپنے باپ کے گال پر تھپڑ رسید کرتا ہے، باپ خوش ہو کر کے تالی لگا رہا ہے، بیٹا کہتا ابا گھبراؤ نا، جب ہم جوان ہو تو ایسے مارا، تب پتا چلے گا کہ ہم نے اپنے بچے کو صحیح تربیت نہیں کی ہے، اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کی ہے، ہم اپنے بچے کو وہ تمام کی تمام چیزیں دے رہے ہیں جو اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہی ہے، ہم اپنے بچے کو وہ تمام کی تمام چیزیں مہیا کر رہے ہیں جو اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہی ہے، ہم اپنے بچے کی اس تربیت اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہمارا اپنا لاڈلا ہمیں بڑھاپے کی عمر میں، بڑھاپے میں جب وہ ہمارے لاٹھیوں کا سہارا بننے کے لائق ہو، اس وقت ہمارے لیے ایک کڑیا چھا کر کے چٹیل میدانوں میں ہمیں لے جا کر کے رکھنے کے لیے تیار ہو، ہمارے لیے کڑیا تیار کرتے اور اسی میں ہم کو چھوڑ کر کے چلا ہے۔ مسلمانوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کی۔ اصلاح کب ہو سکتی تھی؟ جب ہمارے بچے قرآن پڑھتے اور اس کی آیت پڑھتے، اللہ رب العالمین کا کلام پڑھتے جس کے اندر اللہ بیان کرتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب ہمارے اپنے لاڈلے
के जहन में, जब हमारे अपने लगते जिगर के जहन में, जब हमारे अपने लगते जिगर के कानों में, जब हमारे अपने लगते जिगर के दिल में ये बात समाई होगी, ये बात बैठी होगी कि अब्बू जान के सामने उफ तक भी कहने की इजाजत नहीं है, अब्बू साहब जान के सामने उफ तक कहने की इजाजत नहीं। अल्लाह रोक रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, बेहतर सुलूक करो, अच्छा सुलूक करो, बढ़िया सुलूक करो। जब पढ़ेगा कुरान को तभी, और फिल्मी एक्टरों के गाने अगर सुन रहा होगा तो उसे इस चीज का इल्म नहीं होगा। उसका खामियाजा हमें दुनिया के अंदर भुगतना पड़ रहा है, और आखिरत के मैदान महशर में भी जब तमाम के तमाम लोग अपनी नेकियों को समेट करके, नेकियों को रख करके दूर भगेंगे, कोई आदमी आएगा जो उसका रिश्तेदार होगा, वो देख करके लोगों की भीड़ में घुस जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक नेकी मांग ले और उस एक नेकी को देने के बाद में मैं जहन्नम के अंदर चला जाऊं, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ऐसे मैदान में आपका अपना लाडला जो अब्बू कह करके दुनिया के अंदर पुकारता है, खुशी होती है। कयामत के दिन अल्लाह के सामने कहेगा, अल्लाह अब्बा के लिए तो ये फैसला हो गया कि जन्नत में जाए, अल्लाह जाने दो, लेकिन मेरे जहन्नम में जाने का सबब मेरा अपना बाप है, मेरी अपनी माँ है, मेरे अपने रिश्तेदार हैं, कभी इसने मेरी सही तरबियत नहीं की। अल्लाह मेरा बाप तमाम के तमाम ने काम किया करता था, लेकिन कभी इसने मुझे ने काम करने के लिए नहीं कहा। अल्लाह मैं वहीं बैठ करके इंटरनेट पर फिल्म एक्टरों के गाने सुना करता था, एक्टरों के गानों में मैं मगन रहा करता था, दुनिया के अंदर में फिल्में देखा करता था। अल्लाह मेरा बाप वही मेरे पास से उठ करके नमाज पढ़ने के लिए जाया करता था, कभी मुझसे नहीं कहा मेरे अब बच्चे, मेरे लाडले नमाज पढ़ ले, ये तेरे मैदान महशर में तेरे सिफारिश करने वाले होंगे, मैदान महशर में तुझे जन्नत में ले जाने की सर्टिफिकेट बनेंगे, ये जन्नत में ले जाने का सबब बनेंगे। अल्लाह मेरे बाप से बस एक ही मुतालबा है, मुसलमानों कितना तकलीफ होगा जिस बच्चे ने दुनिया के अंदर अब्बू कह करके खुशी दी हो, वही बच्चा बस सिर्फ इतना कह करके कि अब्बा ने कुल किया है, कुल करा धरा कुल अब्बे का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बाप के नामे आमाल से नेकियों को निकाल करके उसको ना दे दे, इसलिए कि वो भी हकदार है, उसका भी हक है अपने वालिदैन पर। अगर ऐसा हुआ तो हमें बहुत पछताना होगा। मुसलमानों, जन्नत जन्नत जन्नत, जहन्नम 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 बहुत हमने सुन लिया है, हम सुनते हैं गौर नहीं करते, सुनते हैं अमल नहीं करते, सुनते हैं यकीन नहीं रखते, सुनते हैं एक कान से सुनने के बाद दूसरी कान से निकालने का काम करते हैं। हमारे सामने कुछ ऐसी तकरीरें हो जाए जिसमें मजा आए, चुटकुले हो, फिल्मी गाने हो, ये तमाम की तमाम चीजें अगर हो तो हमें तकरीरों में मजा आता है। कुरानी आयत को पढ़ पढ़ करके सुनाया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रट लगाई जाए, नबी का फरमान बताया जाए, तो हमें उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें मजा नहीं आता है। आज हम लुत्फ में मजे में मगन हैं, मजे में परेशान हैं, मजा चाहिए हमें, लेकिन मुसलमानों यही मजे की चीज हमें सजा दिलाएगी क़यामत के दिन। तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे जब हमें दुनिया के अंदर जितना हमने किया है तमाम की तमाम चीजें हमारे सामने खोल करके रखी जाएंगी। हम क्यों कर अपने आप के तमाम गुनाहों को झुठला सकते हैं। या हम दुनिया के अंदर 4 लेंस 3 लेंस देखते हैं ना, अल्लाह कयामत के दिन 4 लेंस लगाएगा, दिखाएगा तुमने दुनिया के अंदर ये गुनाह किए हैं, आओ देखो। झूठ बोलते थे ना, बेईमानी करते थे ना, खेतों में जाकर के मेड़ी छांटने वाला काम करते थे ना, मेरी छठुआ मुसलमान बनते थे ना, आओ ये तुम्हारे तमाम के तमाम कारनामे आज इस चिप में रिकॉर्ड कर दिया गया है। तुम खुद देखो और पूरी दुनिया देखेगी, तुम खुद देख लो, तुम्हारे रिश्तेदार देख रहे हैं, तुम खुद देख लो, तुम्हारा अपना लाडला भी देख रहा है, तुम्हारे अपने वालिद भी देख रहे हैं। दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी हाँकते थे, बहुत बड़ी बड़ी झोंकते थे, यहाँ दिखाई दिया जो मेड़ी में कोट कोट करके पानी को अपनी खेत से दूसरी खेत में ट्रांसफर किया करते थे, ये तमाम की तमाम चीजें आज मैं दिखा रहा हूँ। वहां हम कहेंगे अल्लाह ये कहो गलती से कही
دے رہا ہوں اللہ کیوں ہم سے دشمنی رہا جھوٹو ریکارڈنگ کے لیے اللہ کہے گا نہیں جھوٹی بات نہیں ہے تیرے جسم کے ایک ایک اعضاء سے میں گواہی دلا رہا ہوں زبان پہ اللہ تالے لگا دے گا ہاتھ سے گواہی دلائے گا کہے گا انسان اللہ یہ ہاتھ وہ ہمارا دھوکہ کرت ہے اللہ رب العالمین کہے گا نہیں ہاتھ سے جس ہاتھ سے تم نے دنیا کے لوگوں کو تکلیفیں دی تھی چوری کیا تھا مال کو ہڑپا تھا وہ ہاتھ گواہی دے گا اتنے نہیں انسان کے رونگٹے گواہی دیں گے انسان کا رونگٹا گواہی دے گا انسان کی چمڑیاں گواہی دیں گی کتنا وکیل جھٹلاؤ گے کتنی دلیلوں کو جھٹلاؤ گے مسلمانوں یہ دنیا ہے نا چرم زبانی ہے بول چال کر کے ہم اپنے کیس کو جیت لیتے ہیں نہیں قیامت کے دن ہم نہیں جیت پائیں گے قیامت کے دن ہماری کچھ بھی نہیں چلنے والی ہے قیامت کے دن ہمیں جو فیصلہ اللہ کرے گا اسی فیصلے پر ہمیں وہی ہمارا اللہ کا وہی اٹل فیصلہ ہوگا اسی فیصلے کو ہمیں ماننا ہوگا نہیں مانیں گے پھر بھی ہمیں فرشتے لٹھیاتے ہوئے مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دیں گے مسلمانوں اب بھی وقت ہے ہم اپنی اصلاح کریں اپنے بچوں کی اصلاح کریں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھلائیں مسلمانوں ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی معاملے میں دنیاوی چیزوں کو دنیاوی علم کو نہ دیا جائے ضرورت ہے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے قوم کے کچھ ایسے نوجوان جو میڈیکل لائن میں سائنس کی لائن میں یا اس طرح سے اور بھی فیلڈ میں کام کرنے والے ہو لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے مغفرت کرانے والے بچوں کی صحیح بچے کا چین کرنا ہوگا اسے صحیح بنانا ہوگا بہتر تعلیم دلانی ہوگی اس کے بعد ہم میڈیکل لائن سے اور انجینئرنگ لائن سے اور تمام کی تمام لائنوں سے ہم اس کو تعلیم دلائیں دنیاوی بھی تعلیم دلائیں اصلی بھی تعلیم دلائیں دنیاوی بھی تعلیم اسے حاصل ہو اخروی تعلیم بھی حاصل ہو قرآن کا بھی علم رکھتا ہو دنیا کا بھی علم رکھتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی ماننے والا ہو دنیاوی باتوں پر دنیا کے اور بھی کاموں میں دنیا کے فیلڈ میں بڑھ کر کے آگے حصہ لینے والا ہو تب جا کر کے ہماری اپنی اصلاح ہو سکتی ہے تب ہم جا کر کے ہماری اپنی کامیابی ہو سکتی ہے تب جا کر کے ہماری اپنی فلاح ہو سکتی ہے تب جا کر کے ہم بشارت کے مستحق ہوں گے تب جا کر کے ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا تب جا کر کے ہمیں کہا جائے گا خوشی خوشی داخل ہو جا جنت میں اس لیے کہ تم نے دنیا کے اندر اپنا پورا حق ادا کیا ہے ورنہ مسلمانوں ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جہنم سے ہمیں پناہ مانگنی ہوگی جہنم سے ہمیں نجات طلب کرنا ہوگا اور نجات ہم طلب کریں گے اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے اللہ کے سامنے اپنے سر کو ٹیکنا ہوگا اللہ کو حاجت روا مشکل کشا اور اس طرح سے وہی خالق وہی مالک وہی داتا ساری کی ساری چیزیں اسی کو ماننا ہوگا تبھی ہم جا کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں حضرات میں زیادہ دیر تک آپ کے بیچ حائل نہیں رہنا چاہتا بلکہ ہمارے بہت سارے خطبہ ابھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک کے بعد دیگرے آپ کے سامنے آتے رہیں گے ہمیں بھی ان کو سننا ہے اب آخر میں دعا کرتا ہوں بارے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ رب العالمین اس کے بعد ہمیں دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں اپنے گھر میں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنے کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ